الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ سورۃ النحل کا کل ہم نے آغاز کیا تھا اور اس کے آغاز میں ہی یہ بات سامنے آئی کہ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل، اپنے وجود کے دلائل انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ایسے آفاقی اور نفسی بے تحاشا بے شمار ان گنت دلائل موجود ہیں جن پہ تھوڑا سا غور کر کے انسان اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے اور جو ہے وہ ایک ہے، یکتا ہے، تنے تنہا ہے۔ لیکن ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، عقل کو کام میں لانے کی ضرورت ہے۔ کل آپ حضرات نے غور فرمایا تھا کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 11، 12، 13 ان تینوں آیات کا اختتام کیسے ہوتا ہے کہ اس سب میں نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، لقوم یذکرون، کہ یہ جو کائنات میں پھیلے ہوئے دلائل اور نشانیاں ہیں اس سے عبرت کسے ملے گی؟ غور و فکر کرنے والوں کو۔ عبرت کسے ملے گی؟ عقل استعمال کرنے والوں کو۔ عبرت کسے ملے گی؟ لقوم یذکرون، ان لوگوں کو جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی نصیحتیں تو موجود ہیں، کاریگر کی کاریگری موجود ہے، قادر مطلق کی قدرت کے دلائل موجود ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے دل کی آنکھ کو کھولنا ہے۔ جیسے ایک بہت ہی خوبصورت کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر دنیا کی ہر زیب و زینت کی چیز موجود ہے، خوبصورت پتھر ہیں، شاندار فانوس ہیں، سنہرے پردے ہیں، ہر قسم کا زرق برق لباس ہے، شاندار بستر اور بہترین فرنیچر اس کمرے کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر اس کمرے میں اندھیرا ہے یا اس کمرے میں داخل ہونے والے کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے تو اس کے لیے یہ خوبصورت قالین، یہ صوفے، یہ فرنیچر، یہ پردے، یہ پتھر، یہ فانوس، یہ برقی قمقمے سب بیکار ہیں اگر اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہی حال اس کائنات کا ہے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ایک ایک ذرہ گواہ ہے اللہ رب العزت کے وجود کا اور اس کی وحدانیت کا، لیکن یہ اسے نظر آئے گا جس کی آنکھوں سے پٹی ہٹ جائے گی، جس کی آنکھ بینا، جس کا دل بینا ہو جائے گا، وہ اس کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، لقوم یذکرون، غور و فکر کرنے والوں کو سمجھ آئے گی، عقل استعمال کرنے والوں کو سمجھ آئے گی اور نصیحت کی سچی طلب رکھنے والوں کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح مزید آگے چلتے ہوئے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ تعالیٰ سمندروں میں، پانیوں میں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا سمندر کو۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ،
اللہ نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ سمندر اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے۔ اگر اللہ ان سمندروں کو اجازت دے دے اور یہ بپھر جائیں اور ان کی موجیں شہری آبادیوں پر چڑھ دوڑیں، جو کہ عین قیاس ہے، عین قیاس ہے۔ عقل اور سائنس اس بات پر حیران ہے کہ یہ سمندر کیسے رکے ہوئے ہیں، کیسے ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ کیوں خشکی پر نہیں چڑھ دوڑتے، وگرنہ سارے اسباب موجود ہیں۔ آپ حضرات حیران ہوں گے کہ سمندروں کے کنارے موجود بعض علاقے ایسے ہیں جو سمندروں سے نیچے ہیں، سمندر اوپر ہے اور جو اس کے ساتھ شہر یا خشکی کا علاقہ ہے وہ نیچے ہے۔ اب عقل اور سائنس تو یہ کہتی ہے کہ پانی کو بلندی سے نیچے کی طرف آ جانا چاہیے، لیکن وہ کون سی رکاوٹ ہے، وہ کون سا جال ہے، اور وہ کون سی طاقت و قوت ہے جس نے پانی کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ اور وہ پانی کی موجیں جو بپھرتی ہوئی، دور سے چنگاڑتی ہوئی، چیختی چلاتی ہوئی خشکی کی طرف بڑھتی ہیں اور ساحل سے ٹکرا کر خاموشی کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں۔ پیچھے سے بپھرتی ہوئی آتی ہیں لیکن ساحل سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں۔ وہ کون سی قوت اور وہ کون سی ذات ہے جو ان لہروں کو روکے ہوئے ہے، جو اس پانی کو قابو میں کیے ہوئے ہے، جو اس پانی کو، سمندر کو تھامے ہوئے ہے؟ بلا شبہ وہ اللہ ہی کی ذات بابرکات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، مچھلی کی شکل میں اور دوسری آبی مخلوقات کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں انسان کی بہترین خوراک کا انتظام کر دیا۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، اور تم اس میں سے زیورات اور موتی نکالو، تَلْبَسُونَهَا، جنہیں تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو کہ وہ سمندر کے پانی کو پھاڑ کے چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سمندر کو مسخر کیا، سمندروں کے اندر بادبانی ہوائیں چلا دیں کہ جو ہوائیں ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر کرتی ہیں۔ اب تو بحری جہازوں میں انجن آ گئے ہیں، بحری جہاز انجن سے چلتے ہیں، لیکن انجن کی ایجاد سے پہلے آپ حضرات حیران ہوں گے کہ بادبانی جہاز ہوا کرتے تھے، یعنی بحری جہاز ہواؤں سے چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوائیں چلا رکھی ہیں سمندروں میں کہ جب کوئی بحری جہاز اس ہوا کے دوش پہ آتا ہے تو بس ہوائیں ہی اس بحری جہاز کو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر چلی جاتی تھی۔ ان جو سمندری راستے ہیں وہ نہ صرف راستے ہیں بلکہ ان میں اللہ نے ہواؤں کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ اسی طرح فضائی راستے بھی ہیں کہ جہاز کا نظام ایسا نہیں کہ جدھر جہاز کا منہ مڑ گیا بس جہاز چل پڑا، بلکہ فضا کے اندر بھی راستے ہیں، سمندروں کے اندر راستے ہیں، صحراؤں کے اندر راستے ہیں، پہاڑوں کے اندر راستے ہیں۔ دیکھنے والا تو یہ سمجھتا ہے کہ بس جدھر منہ اٹھایا اور چل پڑے، ایسا نہیں ہے، بلکہ راستے موجود ہیں۔ جو سڑکیں آج ہم بناتے ہیں، ہم صرف ان سڑکوں کو پکا کرتے ہیں، وگرنہ قدرتی طور پر یہ راستے اللہ نے ابد الآباد سے بنا رکھے ہیں۔ انسان نے ان راستوں کو کشادہ کیا ہے اور انہیں پکا کیا ہے۔ تو سمندروں میں، خشکی میں، فضاؤں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں یہ جو راستے موجود ہیں، میرے محترم بھائی اور دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا یہ راستے خود بخود قائم ہو گئے؟ کیا یہ خود بخود وجود میں آ گئے؟ کیا یہ سب ایک اتفاق تھا؟ کیا یہ سب ایک حادثہ تھا؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نہ یہ اتفاق ہوا، نہ یہ حادثہ ہوا، بلکہ یہ ایک مسبب الاسباب کے فیصلے کا نتیجہ ہے، اس کے نظم کا نتیجہ ہے کہ اس نے انسان کو اس زمین پہ پیدا کیا تو اس کے بسنے کا بھی انتظام کیا ہے اور اس کے سفر کا بھی انتظام کیا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، سمندر میں کشتیاں
پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِي، اور تم سمندر میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، تجارت کے ذریعے بھی، ماہی گیری کے ذریعے بھی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا کہ یہ زمین یہ تمہارے بوجھ کی وجہ سے جھکنے نہ پائے، اور ایک نظم و ضبط کے ساتھ، ایک خاص مقدار کے ساتھ مصروف عمل رہے، اس کی حرکت نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ وَأَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندروں کے ساتھ ساتھ دریا اور ندی نالے بنائے، وَسُبُلًا، اور راستے بنائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمندروں میں، فضاؤں میں، خشکی میں، صحراؤں میں اور پہاڑوں میں راستے، قدرتی راستے بنائے ہیں، اسی طرح آپ غور کریں تو اس کائنات میں اللہ نے پانی کا بھی ایک شاندار انتظام کیا ہے کہ چشموں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، ندی نالوں کی صورت میں زمین کے کتنے ہی رقبے ایسے ہیں جو ان چشموں کے ذریعے سے سیراب ہو رہے ہیں۔ انسان آباد ہیں، جانور آباد ہیں، جنگلات آباد ہیں، ان چشموں کے ذریعے، ندی نالوں کے ذریعے پانی ایسی ایسی جگہوں پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان آج کے ترقی یافتہ زمانے میں بھی کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر کے وہاں پانی نہیں پہنچا سکتا، جہاں ان چشموں کے ذریعے سے، ندی نالوں کے ذریعے سے اللہ پانی کو پہنچا دیتا ہے۔ اور رستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو، تاکہ تم رستے پر رہو۔ وعلامات، اور اللہ نے زمین میں بہت سی نشانیاں بنائیں، وبالنجم، اور ستارے بنائے، ہم یہتدون، ان ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستہ جانتے ہیں۔ سمندروں اور صحراؤں میں سفر کرنے والے لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ زمانے قدیم میں بھی اور زمانے جدید میں بھی رستہ معلوم کرنے کے لیے یا ستارے علامت ہوا کرتے تھے یا مشرق و مغرب کا نظام علامت ہوا کرتا تھا، اور کوئی ایسی صورت نہیں تھی جس سے وہ رستوں کو جان سکیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، اور وہ ذات جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو کسی مخلوق کو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی وہ بت جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، انہیں احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، کہ وہ اپنے بندوں کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے، اور صرف درگزر کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ مہربان بھی ہے کہ معاف بھی کرتا ہے، پھر اس کے بعد رحمت بھی فرماتا ہے، بندوں کی تمام چھوٹی اور بڑی ضروریات کا انتظام فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام حقیقتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔